الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، رمضان کا متبرک اور بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور لوگ اپنی عبادتوں میں مصروف ہیں، لیکن کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روزے کے تعلق سے لوگوں کے مسائل بھی آنے شروع ہو گئے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس طرح کے سوالات روزانہ فون پر، واٹس ایپ پر آتے ہیں، اس کے جوابات بھی ماشاءاللہ دیے جاتے ہیں۔ لیکن آج ذہن میں بات یہ آئی کہ وہ تمام چیزیں ایک ویڈیو میں جمع کر دی جائیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور وہ تمام چیزیں بھی ایک ویڈیو میں جمع کر دی جائیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو دیکھیے، بنیادی طور پر شریعت نے ایک اصول مرتب کیا ہے، شریعت میں ایک اصول ہے کہ وہ چیز جو معدے کے اندر پہنچے، چاہے وہ کھانا ہو یا پانی ہو یا دوائی ہو، یا وہ چیز جو دماغ کے اندر پہنچے، تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، یا میاں بیوی کی ملاقات سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو یہ شریعت کا اصول ہے کہ کوئی بھی چیز، دوا، کھانا، پانی معدے کے اندر پہنچ جائے کسی بھی ذریعے سے، تو کسی بھی ذریعے سے پہنچائی جائے وہ چیز، تو روزہ ٹوٹے گا۔ یا کوئی ایسی چیز دماغ میں پہنچائی جائے، دوائی یا کوئی لکوڈ، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ناک میں اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ان کا تعلق ڈائریکٹ دماغ سے ہے، ناک اور کان کا۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ آنکھ کا تعلق دماغ سے نہیں ہے۔ اور کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ کی چیز معدے میں جاتی ہے۔ اور انجیکشن لگانے سے، انسولین وغیرہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ تو ایک اصول ہو گیا، لیکن اب جزیات جو ہیں وہ ہر انسان کے ذہن میں نہیں ہوتے ہیں، اور جزیات کے لیے وہ علماء کرام سے لوگ مسائل معلوم کرتے ہیں۔ بسا اوقات مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے یا کوئی عالم ٹچ میں نہیں ہوتا ہے تو دشواری ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ میرے ذہن میں بات یہ آئی کہ وہ تمام جزیات جو جدید اور قدیم، کیونکہ بہت ساری جدید چیزیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں، ان کے تعلق سے لوگوں کو سوالات آتے ہیں، آیا اس چیز سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر بلڈ ڈونیشن کرنے سے، یا خون کی جانچ کرانے سے، یا اسی طریقے سے آکسیجن لینے سے، تو اس طرح کے جدید مسائل بھی سامنے آئے ہیں۔ تو جزوی طور پر 26 چیزیں علماء نے ایک جمع کی ہیں، وہ 26 چیزیں وہ ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ وہ 26 چیزیں میں آپ کو یکے بعد دیگرے پڑھ کر سناؤں گا، تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے یہ 26 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز جو ہے، بھول کر کھانا یا پینا یا بیوی سے ملاقات کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بھول کر کھا لیا، پی لیا، یا بیوی سے ملاقات کر لی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، شرط یہ کہ بھول سے کھائے، چاہے پیٹ بھر کر ہی کیوں نہ کھا لے، جیسے ہی یاد آئے فوراً کیا ہے، کھانا پینا چھوڑ دے، تو انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بھول کر اس نے کھایا، اسے یاد ہی نہیں رہا کہ میرا روزہ تھا۔ دوسری چیز دیکھیں، انجیکشن، انسولین، گلوکوز اور خون چڑھانا، یا خون کا ٹیسٹ کروانا، یا ڈائلسس وغیرہ کروانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ہے، حلق میں بلا اختیار مکھی چلی گئی، مچھر، گرد و غبار، دھواں یا آنسو، پسینے کے 1-2 قطرے چلے گئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چوتھی چیز جو علماء نے لکھی ہے، آنکھوں میں سرما لگانا یا دوا لگانا، یا کان میں پانی کا چلا جانا، اس سے بھی روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز، سر پر یا بدن پر تیل لگانا۔ بعض لوگوں کو سوال آتے ہیں، جی سر میں ہم تیل لگا سکتے ہیں، نہیں لگا سکتے؟ تو دیکھیے، سر میں تیل کسی بھی طریقے سے، چاہے سر مالش کی جائے یا ویسے ہی سرسری طور پر لگایا جائے، بدن پر، سر میں آپ تیل لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے بال یا ناخن کٹوانے سے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹتا ہے، یا خط بنوانے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خود بخود قے ہو جائے، چاہے منہ بھر کر ہی کیوں نہ ہو، اگر خود بخود قے آئی ہے، چاہے کتنی ہی کیوں نہ آ جائے، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے 8ویں چیز، جان بوجھ کر منہ بھر سے کم قے آئی، قے تو آپ نے کری، جان بوجھ کر کری، لیکن منہ بھر سے کم تھی، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جان بوجھ کر قے کرتے ہو منہ بھر کے ہو جاتی تو روزہ ٹوٹ جاتا، تو اس لیے جان بوجھ کر قے کری لیکن منہ بھر سے کم تھی، تو اس سے کیا ہے، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے 9ویں چیز علماء نے لکھی ہے، منہ بھر سے کم قے کا خود بخود لوٹ جانا، منہ بھر سے کم قے ہوئی اور خود بخود واپس لوٹ گئی، یا لوٹا لینا،
اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. آپ کے قے آئی اور منہ بھر سے کم تھی, خود بخود واپس لوٹ گئی یا آپ نے واپس لوٹا لی, اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. 10ویں چیز, ڈکار آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ ذائقہ بھی اس کے ساتھ آ جائے. ڈکار آنے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ ذائقہ بھی اس کے ساتھ آ جائے. جب ایسی ڈکار آئے کہ ذائقہ اندر سے باہر آ جائے تو تھوک دے. آپ کو ڈکار آئی, ذائقہ اندر سے باہر کو آیا, تو فوراً آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو تھوک دیں, اندر کیا ہے اس ذائقے کو نہ لے جائیں. ٹھیک ہے. 11ویں چیز, کوئی غذا چنے کی مقدار سے کم دانت میں پھنسی رہ گئی, مثال کے طور پر گوشت کا کوئی ٹکڑا دانت میں پھنسا رہ گیا یا روٹی کا کوئی ٹکڑا پھنسا رہ گیا, پھر منہ سے نکالے بغیر اسے نگل لیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا. یعنی اندر ہی اندر زبان اندر ہی اندر وہ آپ نے نگل لیا, نکالا نہیں, اور آپ نے نکالا اور نکال کر پھر منہ میں رکھ لیا اور اس کو نگل لیا تو آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا. کوئی گوشت کا ٹکڑا, روٹی کا ٹکڑا آپ کے دانتوں میں پھنسا رہ گیا, پھر آپ نے کیا اندر ہی اندر اس کو نگل لیا, چنے کے دانے کے برابر, چنے کی مقدار سے کم اگر وہ تھا اور آپ نے اندر ہی اندر نگل لیا تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور دیکھیے اسی طریقے سے تھوک یا بلغم کا اندر ہی اندر نگل لینا, تھوک یا بلغم آپ نے اندر ہی اندر نگل لیا, اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. 13ویں چیز لکھی ہے, غسل کرنا یا سر پر رومال کپڑا بھگو کر ڈالنا. گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ نے غسل کیا یا اسی طریقے سے سر پر گیلا کپڑا کر کے آپ نے سر پر ڈالا یا بدن پر ڈالا, اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. 14ویں چیز, مسواک کرنا, اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. مسواک کرنا بلکہ سنت ہے, مستحب ہے, بہتر ہے. البتہ منجن اور ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا مکروہ ہے. منجن اور ٹوتھ پیسٹ آپ استعمال کریں گے تو اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے, اور اگر آپ نے استعمال کیا تو اس سے آپ کا روزہ مکروہ ہوگا, آپ کے روزے کے ثواب میں کمی آئے گی. اور اگر استعمال کرتے وقت اس کا کوئی ذرہ, کوئی ٹکڑا روزہ آپ نے ٹوتھ پیسٹ کیا یا منجن کیا اور کوئی اس کا تھوڑا بہت ذرہ تھوڑی سی مقدار آپ کے حلق کے اندر چلی گئی تو آپ کا روزہ بھی اس سے ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے بدن پر سینٹ یا عطر لگانا, عطر وغیرہ لگانے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. 16ویں چیز, پیشانی, گردن, گلے یا ناک کے ظاہری حصے پر وکس یا جھنڈو بام وغیرہ لگانا. پیشانی, گردن, گلے یا ناک کے ظاہری حصے پر, اوپر کے حصے پر, ناک کے اوپر کے حصے پر, اندر نہیں, اوپر کے حصے پر وکس یا جھنڈو بام وغیرہ لگانا, اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر 17, مرد کے پیشاب کے راستے میں دوا یا تیل ڈالنا. مرد کے پیشاب کے راستے میں دوا یا تیل ڈالنا یا عورت کا اپنی بیرونی شرمگاہ میں دوا لگانا, باہری حصے پر, جو عورت کی شرمگاہ باہری حصے پر دوا لگانا, بشرطے کہ دوا اندرونی حصے تک نہ پہنچی ہو. اگر اندرونی حصے تک دوا پہنچ جائے گی تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. باہری حصے پر, عورت کی شرمگاہ کے باہری حصے پر اگر کوئی دوا لگائی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. 18ویں چیز جو علماء نے لکھی ہے, آکسیجن لگانا, البتہ اگر اس میں دوا وغیرہ ملی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی. اگر آکسیجن ایسا لیا کہ جس میں دوا وغیرہ ملا کر آکسیجن لیا گیا ہے تو اس سے تو آپ کا روزہ ٹوٹے گا. خالصتاً آکسیجن لیا گیا ہے تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. 19ویں چیز لکھی ہے, دانت نکلوانا. دانت نکلوانے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن البتہ اس کی وجہ سے اگر خون تھوک کے ساتھ مل کر زیادہ مقدار میں یا تھوک کے برابر مقدار میں حلق کے نیچے اتر گیا یا حلق میں خون کا مزہ محسوس ہوا تو روزہ فاسد ہو جائے گا. دانت آپ نے نکلوایا, آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن دانت نکلوانے کی وجہ سے جو خون نکلا اور خون کیا ہے حلق کے اندر چلا گیا تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے سونے کی حالت میں احتلام ہو جانا یا بد نظری یا جماع کے تصور سے انزال ہو جانا. انسان سویا اور سو کر اسے نائٹ فال ہو گیا, احتلام ہو گیا, اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. یا اسی طریقے سے انسان نے بد نظری کری, کوئی غلط پکچر دیکھی یا غلط جگہ نگاہ ڈالی, نامحرم پر نگاہ ڈالی اور اس کے تصور ذہن میں لے کر آیا, اس تصور سے اسے انزال ہو گیا, اس کا مادہ منویہ خارج ہو گیا تو اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. 21ویں چیز, امراض قلب میں جو گولی صرف زبان کے نیچے دبانے کی ہوتی ہے, حلق کے نیچے اتاری نہیں جاتی, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر دوا کے اجزاء تھوک کے ساتھ مل کر حلق کے راستے سے اندر چلے جائیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. دیکھیے جو ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں تو ہارٹ کے پیشنٹ کو ایک گولی دی جاتی ہے, دورہ آنے کے وقت میں کسی وقت میں زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے. وہ
इमरजेंसी में दी जाती है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर वो ज़बान के नीचे गोली रखी और उसके कुछ अज्जा हलक के अंदर चले गए, उसका कुछ हिस्सा हलक के अंदर चला गया, तो उससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से मुंह या मकात के रास्ते से कोई आला या नलकी, मुंह या पाखाने के रास्ते से कोई आला, कोई चीज़ या नलकी, एक सिरा अंदर दाखिल किया गया, या मर्ज़ की तहकीक के लिए रहम तक, औरत का जो बच्चेदानी वहाँ तक कोई आला पहुँचाया गया और उस पर कोई दवा या पानी लगा हुआ ना हो, तो उससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। यानी इंसान के मुंह में या टॉयलेट के रास्ते से कोई चीज़, कोई मशीनरी दाखिल की गई, या औरत के बच्चेदानी तक कोई चीज़ पहुंचाई गई शर्मगाह के रास्ते से, और उसमें दवा व पानी वगैरह कोई चीज़ नहीं लगी हुई थी, तो उससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। और अगर दवा वगैरह लगाकर वो चीज़ डाली गई थी, वो आला या वो मशीनरी डाली गई थी, तो उससे रोज़ा फासिद हो जाएगा। इसी तरीके से 23वीं चीज़ जो उलमा ने लिखी है, रोज़े की हालत में दिमाग या पेट का ऑपरेशन हुआ और अंदर से सिर्फ कुछ निकाला गया, दवा वगैरह कुछ भी न डाली गई, तो इससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। यानी दिमाग का या इसी तरीके से पेट वगैरह का ऑपरेशन हुआ, लेकिन कोई चीज़ डाली नहीं गई, बल्कि पेट से या दिमाग से कोई चीज़ निकाली गई, यानी दवा वगैरह कोई चीज़ डाली नहीं गई, तो इससे भी आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। 24, रोज़े की हालत में जिस्म के किसी और हिस्से का ऑपरेशन हुआ और उस हिस्से से दिमाग या पेट तक कोई असली रास्ता नहीं है, तो उससे रोज़ा फासिद नहीं होगा, खा दवा अंदर डाली गई हो। देखिए यहाँ वही उसूल आ गया कि जिस्म के किसी हिस्से का ऑपरेशन किया गया और वहाँ दवा वगैरह डाली गई, और वहाँ से कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि जो दवा मैदे तक पहुँच जाए या दिमाग तक पहुँच जाए, मैदे तक पहुँचे या दिमाग तक पहुँचे, तो फिर क्या है, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। जिस्म के किसी हिस्से का ऑपरेशन किया गया और कोई दवा डाली गई, और जिस हिस्से का ऑपरेशन किया गया वहाँ से कोई ऐसा रास्ता नहीं है, कोई ऐसी नस नहीं है जिसके ज़रिए से वो दवा दिमाग तक पहुँचे या मैदे तक पहुँचे, तो फिर उस ऑपरेशन के ज़रिए से जो दवा डाली गई है या जो ऑपरेशन किया गया, उससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से जो 25वीं चीज़ उलमा ने लिखी है, मसूड़ों से खून निकलकर हलक में दाखिल हो, मसूड़ों से खून निकलकर हलक में दाखिल हो, तो उसकी दो सूरतें हैं। खून की मिकदार कम है और थूक गालिब है, तो रोज़ा फासिद नहीं होगा। यानी मसूड़ों से खून निकला और खून हलक में गया, खून जो है हलक में चला गया, लेकिन खून की मिकदार बहुत कम है, थूक पर गालिब नहीं आ रही। थूक पर गालिब आने की पहचान कैसे होगी? आपने थूका तो आपको खून ज़्यादा नज़र आ रहा है और थूक कम नज़र आ रहा है, तो ये समझेंगे कि थूक कम नज़र आ रहा है तो समझेंगे खून गालिब है, और थूक ज़्यादा नज़र आ रहा है तो समझेंगे थूक गालिब है। तो अगर खून गालिब नहीं है, थूक गालिब है, और वो जो खून निकला मसूड़ों से अंदर ही अंदर हलक में चला गया, तो इससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। दूसरी सूरत क्या लिखी है? खून की मिकदार ज़्यादा है, यानी थूक पर गालिब है, तो रोज़ा फासिद हो जाएगा, तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। अगर खून की मिकदार गालिब है, जैसा कि मैंने बताया, मसूड़ों से खून निकला और खून की मिकदार गालिब है, थूक कम है, और वो अंदर चला गया, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। 26वीं चीज़ जो उलमा ने लिखी है, नक्सीर फूट गई और उसका असर थूक में भी पाया गया। नक्सीर फूटी, नक्सीर खून नाक से बहा और उसका असर थूक में भी पाया गया, मगर खून हलक से नीचे नहीं उतरा, तो इससे भी आपका रोज़ा फासिद नहीं होगा। तो ये 26 जुज़वी चीज़ें हैं जो जदीद, इसमें मसाइल भी आ गए, कदीम मसाइल भी आ गए, जिनको मैंने तरतीब बार देखकर आपके सामने नकल किया है। और ये जो 26 चीज़ें मैंने आपके सामने नकल की हैं, डिस्क्रिप्शन में इनके हवाले भी आपको नकल कर दूंगा कि कौन सा जुज़वी मसला, कौन सा मसला किस किताब से लिया गया है। किताब का नाम, सफ़ा नंबर और आप जिल्द नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये मसाइल आपके समझ में आ गए होंगे। और अगर कोई चीज़ फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इसी तरीके से कमेंट करके आप कोई मसला मालूम कर सकते हैं, कोई चीज़ दरियाफ्त कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि